بلاول بھٹو نے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ سندھ کا امیدوار نامزد کر دیا۔ اویس قادر شاہ اسپیکر اور نوید اینتھنی ڈپٹی اسپیکر سندھ کے امیدوار۔ سندھ کابینہ کی تشکیل پر بھی غور، کئی نام سامنے آ گئے۔ انکوائری کمیٹی نے سابق کمشنر راولپنڈی کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا۔ لیاقت چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن اور کرمنل کارروائی کی سفارش۔ اور کابینہ نے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے کی منظوری دے دی۔ اعلامیے کے مطابق پہلے مرحلے میں پاکستان کے اندر 80 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی جائے گی۔ آغاز ایرانی سرحد سے گوادر تک کیا جائے گا۔ منصوبے سے پاکستان کو سالانہ $5 ارب سے زائد کی بچت ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے نومنتخب اراکین نے حلف اٹھا لیا۔ مریم نواز سمیت ایوان میں موجود 310 اراکین سے سبطین خان نے حلف لیا۔ مریم نواز کی آمد پر نون لیگ کے اراکین نے نعرے لگائے۔ جواب میں سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے بھی نعرے لگائے۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں اللہ کرے پنجاب میں خدمت کا نیا دور شروع ہو۔ مریم نواز قومی اسمبلی کی نشست NA 119 سے دستبردار۔ الیکشن کمیشن کو خط بھجوا دیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا چناؤ کل کیا جائے گا۔ نون لیگ کی جانب سے ملک احمد خان نے اسپیکر کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ ملک ظہیر اقبال ڈپٹی اسپیکر کے امیدوار ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کے احمد خان اسپیکر کا الیکشن لڑیں گے۔ عامر ڈوگر کہتے ہیں جب تک ہمیں مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی اسمبلی کارروائی غیر قانونی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط لکھنا سیاسی معاملہ ہے، پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر بیان نہیں دے سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے خط لکھنے پر IMF کا رد عمل سامنے آ گیا۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزیک نے کہا IMF پاکستان کی نئی منتخب حکومت کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہے۔ جولی کوزیک کی جانب سے پاکستان کی نگراں حکومت کی تعریف، کہا معاشی استحکام سے متعلق نگراں حکومت نے بہترین اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا۔ اب پاکستان میں میکرو اکنامک استحکام یقینی بنانے کے لیے نئی حکومت کے ساتھ پالیسی پر کام کرنے کے منتظر ہے۔ IMF پاکستان میں غریب طبقات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔ پہلے ہی کہا تھا انتخابات شفاف کرائیں ورنہ معاشی نقصان ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی آج IMF کو خط لکھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اب ہم جمہوریت بچانے کے لیے ہر راستہ اختیار کریں گے۔ چاہتے ہیں سب بھول کر آگے بڑھیں لیکن آپ خود جمہوریت کو ڈیریل کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جس سے معیشت اور ریاست کو نقصان ہو۔ ہمارا کوئی بھی قدم ریاست، عوام اور جمہوریت کے خلاف نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ذاتی مفادات کے لیے ملکی سلامتی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ اسحاق ڈار کا کہنا ہے IMF سے ڈیل ہوگی، اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورت ہو چکی۔ IMF پروگرام پر تحریک انصاف کے خط کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آئندہ وزیر خزانہ کا فیصلہ پارٹی قائدین کریں گے۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے دور میں IMF کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے۔ IMF کو خط لکھنا افسوسناک طرز عمل ہے۔ غلامی نامنظور کا نعرہ لگاتے ہیں اور غلامی کا توق باہر سے منگوا کر گلے میں ڈالتے ہیں۔ IMF کو خط لکھ دیا، آج چلا کیا ہوگا؟ بانی پی ٹی آئی کی عدالت میں صحافیوں سے گفتگو، کہا خط اس لیے لکھا ہے کہ ایسے حالات میں ملک کو قرض ملا تو واپس کون کرے گا؟ مزید قرضوں سے غربت بڑھے گی۔ جب تک سرمایہ کاری نہ آئے قرض بڑھتا جائے گا۔ سب سے پہلے ملک میں سیاسی استحکام لایا جائے۔ نواز شریف کی سلیکشن کے لیے اداروں کو تباہ کیا گیا، مجھے زیرو کیا گیا، پھر انتخابات میں دھاندلی کرائی گئی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ الیکشن کمیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ پیر کو حتمی فیصلہ ہوگا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے قومی اسمبلی کی 38 مخصوص نشستیں سیاسی جماعتوں کو الاٹ کر دی گئی۔ پنجاب سے خواتین کی 20 میں سے 17 مخصوص نشستیں نون لیگ کو دی گئی۔ پیپلز پارٹی، قاف لیگ اور استحکام پاکستان پارٹی کو ایک ایک نشست الاٹ۔ سندھ سے خواتین کی 14 میں سے 10 نشستیں پیپلز پارٹی، 4 MQM کے پاس۔ بلوچستان سے خواتین کی 2 نشستیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور JUI کو ایک ایک نشست ملی۔ مریم اورنگزیب مخصوص نشست پر رکن پنجاب اسمبلی بن گئیں۔
ملک کسی صورت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. سب کو مل بیٹھنا ہوگا. درپیش بحرانوں سے نکلنے کے لیے سب کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا. نامزد وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام. کہا چیلنجز کا مقابلہ فہم و تفہیم اور باہمی اتحاد سے ہی کیا جا سکتا ہے. پاکستان ہم سب کا ہے اور ہم سب نے مل کر اسے سنوارنا ہے. ملک کو معاشی طور پر مستحکم کرنا اولین ترجیح ہے. نواز شریف کی قیادت میں ملک کو بحرانوں سے نکالیں گے. ایم کیو ایم کی شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات. وفاق کی سطح پر حکومت سازی پر تبادلہ خیال کیا گیا. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں فرد جرم کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر. احتساب عدالت نے سماعت 27 فروری تک ملتوی کر دی. بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ سے ملاقات اور دانتوں کا طبی معائنہ کرانے کی درخواست دائر کر دی. موقف اپنایا. 1.5 سال سے دانتوں کا معائنہ نہیں کروایا. خطرہ ہے جیل میں موجود ڈاکٹر میرے دانت خراب نہ کر دیں. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ نے سزاؤں کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی. بشرا بی بی کا نکاح کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ سے بھی رجوع. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا. مسئلہ فلسطین کا 2 ریاستی حل نکالا جائے. پاکستان کا آئی سی جی میں مطالبہ. نگراں وزیر قانون عرفان اسلم نے دلائل میں کہا اسرائیل منظم طریقے سے فلسطین میں نسل کشی اور غیر قانونی آباد کاری کر رہا ہے. پاکستان فلسطینیوں کی آزادی کا حامی ہے. اسرائیل مظالم کے خلاف آئی سی جی میں کارروائیاں امید کی کرن ہیں. اسرائیل کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری. خان یونس، دیر البلاح اور رفح کو کھنڈر بنا دیا. وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 40 فلسطینی شہید. رفح میں مکان پر بمباری 6 فلسطینی شہید ہو گئے. صدر بائیڈن کا کہنا ہے اسرائیل رفح میں کارروائی سے گریز کرے. رفح میں سارے فلسطینی حماس کے لوگ نہیں ہیں. فلسطینی حکومت کا بین الاقوامی برادری سے فوری جنگ رکوانے کا مطالبہ. مبارک ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظرثانی کی درخواست. سپریم کورٹ نے پیر کے لیے نوٹس جاری کر دیے. اسسٹنٹ پروسیکیوٹر پنجاب نے کہا فیصلے کی پیرا 9 میں آرٹیکل 20 کی وضاحت نہیں. وضاحت نہ ہونے سے فیصلے کا غلط تاثر دیا گیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے جب آرٹیکل 20 کا ذکر آ گیا تو وضاحت کی ضرورت نہیں تھی. کہتے ہیں تو وضاحت کر دیتے ہیں. آرٹیکل 20 کے مطابق مذہبی آزادی پبلک آرڈر اور اخلاقیات سے مشروط ہے. نظرثانی میں وضاحت کے لیے نوٹس کرنا پڑے گا. سماعت 26 فروری تک ملتوی. پاکستان علماء کونسل کا سپریم کورٹ کی وضاحت اور پنجاب حکومت کی نظرثانی اپیل کا خیر مقدم. آج ملک بھر میں یوم تشکر منانے کی اپیل. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں امید ہے پیر کو سماعت کے بعد قرآن و سنت اور دستور کے مطابق ابہام دور ہو جائے گا. ریاست اور عدالتیں سب دیکھ رہی ہیں اور جاگ رہی ہیں. کسی کو بھی انتشار پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. عقیدہ ختم نبوت اور آئین کی اسلامی دفاعات پر پوری قوم متفق ہے. ان کو نہ چھیڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی چھیڑنے کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پی ایف یو جے کے چیف جسٹس کے خلاف مہم کی مذمت. سپریم کورٹ بار کا کہنا ہے زیر بحث فیصلہ مکمل آئین کی دفاعت متعلقہ قوانین اور اسلامی احکامات سے ہم آہنگ ہے. سیکیورٹی اداروں کا فرض ہے جو عدلیہ کو بدنام کر رہے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کریں. پی ایف یو جے نے کہا اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنے پر چیف جسٹس کے خلاف مہم چلانا تشویشناک ہے. چیف جسٹس نے آئین کا حوالہ دیا جو اقلیتوں سمیت تمام پاکستانیوں کے حقوق کا محافظ ہے. عدالتی فیصلے کو بدنیتی کے ساتھ توڑ مروڑ کر پیش کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے. سپریم کورٹ نے ملک میں اسلامی صدارتی نظام کے نفاذ کی درخواست خارج کر دی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہم بھی اسلامی نظام چاہتے ہیں. پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت ہے. آپ ایسا کریں پاکستان کا آئین پڑھیں. دستور کی کتاب کا رنگ بھی سبز ہے. آئین کا آغاز اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. قرآن پاک کا آئین میں ذکر ہے. آرٹیکل 227 کے مطابق کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. کیا آپ کو ان باتوں سے اختلاف ہے؟ آپ کیوں تمام اختیارات فرد واحد کو دینے کے لیے صدارتی نظام چاہتے ہیں؟ آپ پہلے آئین پڑھیں. اگر آپ کو لگے تو نئی درخواست دائر کر دیجیے گا.
جسٹس شہزاد احمد ملک کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر اخوان کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کمیشن نے دونوں ناموں کی منظوری دے کر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر پہلے تحقیقات کی جائیں، جس کے بعد جنوری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ پر فیصلہ ہوگا۔ بجلی 7 روپے 13 پیسے مہنگی کرنے کی سی پی پی اے کی درخواست پر سماعت مکمل۔ ممبر نیپرا رفیق شیخ این ٹی ڈی سی اور سی پی پی اے پر برہم، کہا معاملات کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے، صارفین پر 7 روپے سے زیادہ کا بم پھوڑ رہے ہیں۔ ایوان صنعت و تجارت کراچی نے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا۔ صدر کے سی سی آئی افتخار احمد شیخ کہتے ہیں گیس اور بجلی کے نرخوں میں فوری کمی نہ کی گئی تو ایس آئی ایف سی کے تمام اقدامات ضائع ہو جائیں گے۔ گیس اور بجلی کے زائد ٹیرف سے جلد ہی ہزاروں بے روزگار سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ کراچی ہی نہیں پورے ملک میں سینکڑوں صنعتیں بند ہو جائیں گی۔ کراچی کے علاقے کورنگی بلال کالونی میں 13 سالہ لڑکی زیادتی کے بعد قتل، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق بیوی گھر سے سبزی لینے گئی تھی، واپس آئی تو بچی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ ملزمان نے جرم چھپانے کے لیے بچی کو قتل کیا۔ پیر تک جالا وزیر اعلیٰ ایک بار پھر آ جائے گا۔ کے ایم سی اور سندھ حکومت مل کر کام کریں گے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں جماعت اسلامی میری اتحادی نہیں، وہ میرے خلاف ہی بات کریں گے۔ ان کا کوئی ایک بندہ دکھا دیں جو کام کر رہا ہو۔ یہ تنقید اور تعصب کی سیاست اور باتیں کرتے رہیں گے۔ چلاس میں 2 مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ، شاہراہ قراقرم بحال نہ ہو سکی۔ پولیس کا کہنا ہے مسافروں کو چلاس، تھور اور خیبر پختونخوا کے مختلف مقامات پر روکا گیا ہے۔ مودی سرکار کے خلاف بھارتی کسانوں کا دہلی چلو مارچ 11ویں روز بھی جاری۔ پنجاب ہریانہ بارڈر پر کسانوں کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ کسان 26 فروری کو ہائی ویز پر ٹریکٹر ریلیاں نکالیں گے۔ کسانوں نے 14 مارچ کو نئی دہلی کے تاریخی رام لیلا گراؤنڈ میں مہا پنچایت منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کے احتجاج سے پریشان مودی حکومت نے موبائل انٹرنیٹ سروس بند کر دی۔ پی ایس ایل 9 میں آج پشاور زلمی اور ملتان سلطانز مد مقابل ہوں گے۔ میچ شام 7 بجے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ایونٹ کے سنسنی خیز مقابلے دیکھیے صرف اے اسپورٹس پر۔ پی ایس ایل کا بڑھا جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ اسٹار کرکٹر باسط علی نے کہا اسلام آباد یونائیٹڈ نے خراب بیٹنگ کی، لگ رہا تھا کہ پچ مشکل ہے، ان کی بیٹنگ نے مایوس کیا۔ کامران اکمل بولے اسلام آباد کی بیٹنگ آتی ہے تو بلے باز کنفیوز ہو جاتے ہیں، بیٹنگ میں گیم پلان نظر نہیں آیا۔ اداکارہ فاطمہ افندی بنی مہمان، کھیلا معصومانہ کھیل، مصطفیٰ چودھری اور عادی نے دیکھنے والوں کو خوب ہنسایا۔ چولستان جیپ ریلی کا پہلا مرحلہ 2 غیر ملکیوں سمیت 5 خواتین بھی ریس میں شامل۔ فیصل شادی خیل ٹائٹل کا دفاع کر رہے ہیں۔ صاحبزادہ سلطان، نادر مکسی اور زین محمود بھی دوڑ میں شامل۔